میرے نبی نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوض، دنیا 24,000 کلومیٹر، اگر اللہ کے نزدیک اس سارے جہان کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو ما سقا کافرا شربۃ ماء، اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا۔ آپ کوہ صفا پہ کھڑے تھے اور جبریل سے فرمایا جبریل، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج 3 دن ہو گئے ہیں آل محمد کے گھر میں ایک مٹھی جو نہیں ہے اور ایک چٹکی آٹا نہیں ہے۔ کائنات کے نبی ہیں، 9 بیویاں زندہ ہیں، غور سے سننا سارے، اور آپ نے ہر ایک سے سلوک کر کے دکھایا کہ آپ جانتے تھے کہ آگے عورتوں کو ذلیل کریں گے۔ 9 شادیاں ہیں اور آپ اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، کہیں سے کپڑا پھٹ جاتا تھا تو خود سیتے تھے۔ اس ماحول میں ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ای الناس احب الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے زور سے کہا عائشہ سے۔ وہ سارا مجمع ہل گیا، وہ پوچھنے والا بھی ہل گیا۔ حضرت سعد بن معاذ بیٹھے تھے تو ان کے ہاتھ ایسے تھے آپ کے سامنے۔ آپ نے کہا سعد یہ تیرے ہاتھ پہ گلٹیاں ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ مزدوروں کی گلٹیاں بن جاتی ہیں۔ کہ یا رسول اللہ اپنے باغ میں کام کرتا ہوں بچوں کے لیے، تو کسی چلا چلا کے یہ گلٹیاں بن گئی۔ تو آپ نے ان کا ایسے ہاتھ پکڑا، مجھے دیکھو سارے، ایسے ہاتھ پکڑا، سب کو دکھایا، پھر ایسے اس کو چوما اور پھر فرمایا حلال کماتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہوگا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے۔ پیچھے ایک زمیندار کا بیٹا اور ایک دم رائمنڈ کی چٹائیاں وہ بھی پھٹی ہوئی اور شدت کی مشقت۔ مجھے اب بھی خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ میں نے خواب میں کر لیا۔ ایک بچہ اتنے ناز و نعم میں ہے، نہ گھر میں نوکر چاکر، پھر بہترین اسکول سینٹر ماڈل، پھر بہترین کالج گورنمنٹ کالج، پھر ایک دم اللہ نے یوں پکڑ کے ادھر کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ معزز خواتین و حضرات، بچوں میرے نبی کی سیرت کا اجتماع ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن کو عربی میں سیکھو۔ میں جب ایک دم مڑا گورنمنٹ کالج لاہور، پیچھے ایک زمیندار کا بیٹا اور ایک دم رائمنڈ کی چٹائیاں وہ بھی پھٹی ہوئی اور شدت کی مشقت۔ مجھے اب بھی خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ میں نے خواب میں کر لیا۔ ایک بچہ اتنے ناز و نعم میں ہے، نہ گھر میں نوکر چاکر، پھر بہترین اسکول سینٹر ماڈل، پھر بہترین کالج گورنمنٹ کالج، ایک دم اللہ نے یوں پکڑ کے ادھر کر۔ تو اللہ کے فضل سے میری انگلش اتنی اچھی تھی، میں عربی بولنے کی وہاں گیا تو میں نے کہا عربی سیکھوں گا۔ جب عربی بولتا تو انگریزی زبان پہ چڑھ جاتی۔ 1 سال تو مجھے اس پہ لگا، انگلش کو زبان سے نکالنے میں اور عربی کو زبان پر لانے میں۔ اللہ کے فضل سے جب میں عربی میں بیان کرتا ہوں تو کوئی عرب یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی غیر عربی بیان کر رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں کوئی عربی بیان کر رہا ہے۔ تو میں نے اس پر پھر اپنی جان کھپائی تو اللہ نے مجھے اس کی ہمت دی، توفیق دی۔ میرے لیے اردو عربی برابر ہے، اس اللہ کا فضل اور احسان ہے۔ تو دیکھو ہاتھ جوڑتا ہوں، اس احساس کمتری سے باہر نکلو۔ ہمارے بچے اب اپنی زبان نہیں جانتے اور وہ
اردو کو بھی انگلش میں لکھتے ہیں. تو کل کو یہ ماں باپ کے گربان پکڑیں گے موت کے بعد کے، کیوں نہ ہمیں اللہ سکھایا، کیوں نہ ہمیں اللہ کے نبی کا بتایا. یہ چند دن کی زندگی اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر قلعے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب جو ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے کہ رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، وہ جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر میں دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. پرانی اردو ہے نذیر اکبر آبادی. ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، ٹک تھوڑی دیر کے لیے، حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. قزاق ڈاکو، اجل موت، قزاق اسرائیل، اور لوٹ سانس کا کھینچنا. قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. آگے مشکل الفاظ ہیں. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سربارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اٹھتے جنازے دیکھو، اسلام آباد کے قبرستان جا کے دیکھو، ان چمکتی بلڈنگوں اور یہ رائزنگ بلڈنگوں کو نہ دیکھو، یہ سب مٹی کا ڈھیر ہے. اور یہ طارق جمیل، جب تک روح ہے تو یہ طارق جمیل ہے، یہ یوں روح نکلے گی. اور آپ تو پڑھائے ہیں، میری اولاد کہے گی میت، ابا جی کوئی نہیں کہے گا، ابو کوئی نہیں کہے گا، میت، ڈیڈ باڈی. جنازہ اٹھاؤ. اور ہمارا کیونکہ علاقہ ملتان پڑ جاتا ہے، سرائکی میں منجی چاؤ، منجی چارپائی، منجی چاؤ، جو چارپائی پر میت پڑی ہے اس کو بھی نہیں کہتے چارپائی، منجی چاؤ. کہاں لے جا رہے ہو؟ اتنے سارے گھر ہیں. میں نے اپنے جوان بیٹے کو اتارا، مجھ سے پوچھو موت کیا ہے. اور دنیا کی حقیقت اس بچے کے مرنے پر میرے اوپر صحیح کھلی کہ یہ واقعی دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے. وہ ہم نے نیا قبرستان بنایا تھا گاؤں کے قریب، تو وہاں 3 قبریں تھیں. تو اپنی فیملی میں سب سے بڑا میں تھا. تو میں جب وہاں جاتا ہوں وہاں فاتحہ پڑھنے، تو میں سوچتا کہ یہاں 4تھی قبر اب شاید میری بنے گی. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے جوان بیٹے کی قبر بنے گی، اس سے میں قبر میں اتاروں گا. اب پتہ چلا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکہ ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لہو ولعب وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما فی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ بنانے والے کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے قرآن، وہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ یاد رکھو، علم یاد رکھو، یہ دنیا کھیل تماشا ہے. اور چند دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے، اور مال کی دوڑ ہے، اور عہدوں کی دوڑ ہے. یہ ایسے ہے جیسے بارش سے کھیتی ہوئی، چند دن کے بعد وہ پیلی ہوئی،
اور پھر وہ کٹ گئی اور کٹ کے بھوسا، میں تو زمیندار ہوں، میں تو روز، ہم تو ہر فصل پہ دیکھتے ہیں وہ سبز ہوتی ہے، پھر وہ پیلی ہوتی ہے، پھر وہ کٹتی ہے، پھر وہ بھوسا بنتی ہے، پھر ہوا میں اڑ جاتی ہے۔ یہی سب کا حشر ہے۔ دنیا کے سب سے پہلے فاتح سکندر کی قبر دکھاؤ کہاں ہے، کسی کو نہیں پتا۔ اور اس سے پھر بڑا، یہ تو پہلا فاتح ہے سکندر، لیکن سب سے بڑا فاتح ہے چنگیز خان، جس نے 22% دنیا فتح کی، 22%، اور 2 کروڑ انسانوں کو اس خبیث نے قتل کیا، اور اس میں 95% مسلمان تھے۔ آج اس کی قبر کا کہیں نشان کوئی نہیں ہے۔ تو اس دنیا کو اتنا وزن دو جتنا اللہ نے دیا ہے، اس کی اتنی قیمت لگاؤ جتنی اللہ نے لگائی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوض، دنیا 24,000 کلومیٹر، اس کے پہاڑ، سمندر، دریا، خزانے، دولت، سونا، چاندی، طاقت، قوت، شہر، بازار، گلیاں، گاؤں، دیہات، ان سب کی قیمت میرا نبی کہتا ہے اگر اللہ کے نزدیک اس سارے جہان کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو ما سقا کافرا شربۃ ماء، اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا، ایک گھونٹ پانی۔ یہ اتنی بے حیثیت ہے، میرے نبی کے سامنے پیش کی گئی۔ اسرافیل اترے، آپ کوہ صفا پہ کھڑے تھے، اور جبریل سے فرمایا، جبریل والذی نفس محمد بیدہ ما امسا لآل محمد کفۃ من شعیر ولا صفۃ من دقیق۔ جبریل، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج 3 دن ہو گئے ہیں آل محمد کے گھر میں ایک مٹھی جو نہیں ہے اور ایک چٹکی آٹا نہیں ہے۔ کفتن صفتن، کفتن یہ ایک مٹھی، صفتن یہ ایک چٹکی، 3 دن گزر چکے ہیں، ایک مٹھی جو نہیں ہے، ایک چٹکی آٹا نہیں ہے۔ تو ایک دم ایک دھماکہ ہوا، تو آپ نے پوچھا یہ دھماکہ کیسا ہے؟ تو آپ جبریل نے کہا، یا رسول اللہ، ایک دروازہ کھلا ہے، یہ اس کی آواز ہے، وہ آج پہلی دفعہ کھلا ہے، پہلے کبھی نہیں کھلا، اور ایک فرشتہ آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا۔ کون فرشتہ آیا؟ اسرافیل۔ اسرافیل کے ہاتھ میں تو سور ہے، وہ یوں لے کے اور گھٹنا ٹیک کے ایسے کھڑا ہوا ہے، ایسے اسی حالت میں وہ لاکھوں سال سے کھڑا ہوا ہے، اور اس انتظار میں کہ کب اللہ کہے نفخ فی الصور، پھونک مارو، اور وہ پھونک مارے گا، اور ساری دنیا کل فراش المبثوث، آپ نے تو شاید دیکھا نہیں ہوگا، ٹڈیاں، تو دیہاتی لوگ ہیں، ٹڈیوں کا آتا ہے لشکر، پورے آسمان کو گھیر لیتا ہے، اور جہاں وہ گرتا ہے چند منٹوں میں ساری فصل بھوسے کا ڈھیر بن جاتی۔ تو میکائیل، اسرافیل، ان سے سور واپس لیا اور ان سے کہا جاؤ میرے نبی کے پاس۔ ان کے پاس ایک تھال تھا، اس کے اوپر ریشمی رومال تھا، اور اس نے ایسے کر کے آپ کے سامنے کیا، سلام کیا، پھر کہا ان اللہ سمع کلامک، اللہ نے آپ کی بات سنی ہے، وبعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض، اور یہ پوری 7 زمینوں کی چابیاں دے کر مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس۔
ساری دنیا کے خزانوں کی چابیاں دے کر بھیجا ہے، اور فرمایا ہے کہ میرے حبیب سے پوچھو عبدًا رسولہ و ملکن رسولہ، بادشاہی والی نبوت چاہیے یا غلامی والی نبوت چاہیے؟ تو آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا تو انہیں ایسے اشارہ کیا، انت واضع، جھک جائیے۔ تو آپ نے کہا بل عبدًا رسولہ، مجھے بادشاہی نہیں چاہیے، مجھے غلامی چاہیے۔ تو اگر یہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ غیر مسلم کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا۔ دیکھو نا میرے عزیزو، بچے بچیوں، بڑے بیٹھے ہیں، نہ قرآن پڑھو تم، نہ اس کا ترجمے کا پتہ ہو، نہ تم اپنے نبی کی زندگی پڑھو، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ انسان کیسے بننا ہے اور اصل زندگی کیا ہے؟ جس دن آپ کا انتقال ہوا 12 ربیع الاول اور 632 عیسوی اور 11 ہجری، اور آخری رات پیر کی رات، صبح پیر ہے اور آپ نے دنیا چھوڑ کے جانا ہے، اس رات حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے گھر میں ایک آدھی چھٹانک تیل نہیں تھا کہ میں چراغ جلا سکوں۔ ساری دنیا میں اسلام کے سورج کو بلند کرنے کا نظام لے کر آئے، اور صحابہ نے سورج چمکا کے دکھایا، اور خود اپنے گھر میں اس رات ایک چھٹانک تیل نہیں تھا کہ آپ کے گھر میں چراغ جلتا ہے۔ اور حضرت عائشہ ایک پڑوسی عورت کے پاس گئیں اور اس سے تیل لے کر آئیں اور چراغ کو جلایا، اور ہیں کون؟ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی۔ یہ ساری نبی کی تعریف ہے، آپ صرف سنو۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی۔ پھر اللہ اور حبیب کا قرب کتنا ہوا؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اتنا قرب کہ فاصلے مٹ گئے۔ فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه ولا ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربه الکبری۔ کیا خوبصورت شان بیان کی ہے۔ یہ بھی نعت خوانی ہے میرے اللہ کی۔ ایک ابھی ہمارے نعت خوان بھی ہیں، وہ تو میں تو کبھی دیکھتا نہیں ہوں، مجھے کسی نے وہ سینڈ کیا، میں نے کہا پتہ نہیں کیا سینڈ کیا، وہ دیکھا تو ایک عورت ایسے جھوم جھوم کے پورے میک اپ کے ساتھ نعت کا پڑھ رہی تھی، گانے پڑھ، نعتیں گانے کے طرز پر۔ میں تیسری جماعت سے میں نے گانا شروع کیا تھا، مجھے گلوکاری کا شوق تھا، ڈاکٹر بننے کا شوق نہیں تھا۔ اگر میں وہ داخل بھی ہو جاتا تو میں نے پڑھنا کوئی نہیں تھا، کیونکہ میری بیس ہی کوئی نہیں تھی۔ لڑکے اسٹڈی آر میں کتابیں پڑھتے تھے، میں ایک رسالہ تھا مصور، پہلا فلمی رسالہ 8 آنے کا، اور کب کی بات بتا رہا ہوں، 65-66 کی۔ اس کے جو سر ورق پر تصویر تھی، مجھے وہ بھی یاد ہے، نور جہاں کی تصویر تھی۔ تو وہ لڑکی کتابیں آگے رکھتے، میں آؤ گئے جائیں مصور پڑھنا ہے میرے کو لا جاؤ۔ تو میرا تو ایسا تعلیمی معیار تھا، تو میں ڈاکٹر کتنے بننا آئی۔ میرے اللہ نے میرے بازو کو پکڑا اور وہ گانے بجانے سے نکال کر اور مجھے اس راستے پہ ڈال دیا۔ آج میں 70 سال کی عمر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ میں اگر گویہ ہوتا تو اب تک ریٹائر ہو چکا ہوتا،
روٹی کو بھی روٹی کا ماں پیو کو اللہ تعالیٰ واہ ساری دے دیتی ہے تو وہ محتاجی تو نہ ہوتی لیکن کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہوتا. تو یہ گانے کی طرز پہ نعتیں پڑھتے ہیں جو 60 اور 70 کے درمیان ہیں. وہ تو مجھے سارے یاد ہیں، ان کی دھنیں یاد ہیں، الفاظ یاد نہیں ہیں، اور مشہور گانے. تو میں اور جنید جمشید تھے حج میں، اکٹھے حج کیے. 16 میں اس کا انتقال ہوا تو وہ حج بھی اکٹھے کیا تھا، اس سے پیچھے سارے حج اکٹھے تھے. تو کمرے میں بیٹھے تھے تو میں نے کہا یار تو نے وہ ایک نعت کہی ہے، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام، سناؤ تو صحیح. کہنے لگا ہاں میں نے بڑے دل سے پڑھی. میں نے کہا سناؤ. تو وہ کہنے لگا میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام. وہ آگے چلا تو میں نے کہا ٹھہر مجھے بھی پڑھنے دے، مجھے بھی دہرانے دے. وہ ایسے مجھے حیران ہو کے دیکھنے لگا. میں نے کہا میں پڑھوں؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا. وہ ہنستا ہنستا ایک دم پیچھے چلا گیا. کہنے لگا مجھے آج تک کوئی نہیں پکڑ سکا، آپ پہلے بندے ہیں جس نے مجھے پکڑا ہے. میں نے کہا 60 70 72 میں تو میں تبلیغ میں چلا گیا، 60 سے 72 تک جو بھی تو سنائے گا ہو مشہور میں پکڑ لوں گا. کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، میں نے ایک دھن بنائی ہے وہ پکڑ کے دکھاؤ. میں نے کہا اگر تو ہوئی اس بریکٹ میں ہوئی پھر تو میں پکڑ لوں گا، لیکن اس کے بعد تو اللہ نے میرے چھڑا دیے. تو چلو بتاؤ. تو وہ کہنے لگا میں نے ابھی اس کی نا وہ بیس تیار کی ہے تو آگے پھر اس کو بنانا ہے. میں نے کہا کیا ہے؟ تو کہنے لگا میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ. ابھی اس کا میرے اللہ منہ میں تھا تو میں نے کہا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا. وہ ہنستا ہنستا پیچھے گر گیا، زمین پیچھے گر گئی. کہنے لگا مولوی صاحب آپ کے سوا مجھے کوئی نہیں پکڑ سکا. میں کہا تھوڑا اور بھی علم میں اضافہ کروں. یہ فن خان فلم کا گانا ہے اور سلونی پر فلمایا گیا تھا، مر گئی بیچاری، اور نور جہاں نے گایا تھا. اور ناز سینما میکلور روڈ لاہور پر میں نے یہ مووی دیکھی تھی فن خان. ادھر میرا اتنا ذہن چلتا ہے. تو یہ میں جب نعت خانوں کی نعتیں کی آواز آتی ہے تو میرا دل مٹھی میں آ جاتا ہے کہ یہ ظالم کیا کر رہے ہیں، میرے نبی کو کانوں کی طرز پہ تعریف کر رہے ہیں. کیا عورتیں کیا مرد، یہ تو میرے نبی کا مذاق ہے بلکہ توہین ہے. تو میں نے آپ کو اپنے رب کی نعت سنائی. سبحان اللہ. والنجم اذا ہوا والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ میں کتنا قرآن سنوں گا؟ یہ نعت خوانی ہے، میرے رب نے اپنے حبیب کی شان بیان کی ہے۔ اب یہ کمبخت گانوں کی طرز پر عورتیں مرد نعتیں پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ناچ بھی رہے ہیں۔ نہ اللہ کا پتہ ہے نہ اللہ کے نبی کا پتہ ہے۔ میرا نبی وہ ہستی ہے کہ اللہ نے اپنا آپ دکھایا اور کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنی اونچی ذات، اور اللہ نے پردے ہٹا دیے، اپنا آپ ظاہر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ ارنی انظر الیک، کچھ تجلی تو دکھا دی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں میں نے دیکھنا ہے۔ کہا اچھا یہ پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، پہاڑ اگر سہ گیا تو تو بھی سہ جائے گا۔ اب یہ تجلی موسیٰ علیہ السلام پر نہیں آئی، پہاڑ پر آئی۔ وہ پہاڑ سارا ریت بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ پتہ نہیں کتنی دیر کے بعد ان کو ہوش آیا، کہنے لگے انی تبت الیک، میری توبہ ہن میں نہیں منگدا۔ اور ادھر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی السلام علیک ایھا النبی۔ وہ جس کو میرا رب ایسے سلام کرے وہ کتنی بڑی ہستی ہے۔ اور آگے آپ نے عرض کی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ میرے اوپر بھی ہو اور میری امت کے نیک بندوں پر بھی تیرا سلام ہو۔ گفتگو ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک تجلی کی ریفلیکشن نہیں سہ سکے، بے ہوش ہو گئے۔ کلیم اللہ ہے، پہلے رسول جو کلیم اللہ، پہلے رسول جن پر کتاب اتری، اور یہاں اللہ نے پردے ہٹا کر گفتگو کی ہے، اور میرا نبی اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے اور اللہ سامنے ہے، اور آپس میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اور آگے ایک سوال بھی ہو رہا ہے، یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وعلمت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح وأحییت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی۔ یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوہا رم کیا، اور سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، اور عیسیٰ کے لیے مردے زندہ کیے علیہ السلام، میرے لیے کیا ہے؟ فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جنت میں بھی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، کہ جب اللہ سامنے آئے گا تو ساری جنت بھول جائے گی، ایسا لگے گا جیسے جنت ہے ہی نہیں، بس اس کو دیکھتے رہے۔ تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ تو آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں لیکن چلے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کلیم ہیں، لوہا نرم، ہوا تابع، مردے زندہ، دنیا سے گئے، وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ کہا آپ کو وہ چیز دے رہا ہوں جو ہمیشہ باقی رہے گی، اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو، لا الہ الا اللہ
کہ یہ میرے نام سے جدا نہیں ہو سکتا، قیامت کا دھماکہ بھی اس کو جدا نہیں کر سکتا ہے۔ جس نبی کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہو، ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے نبی کون تھے، کیا تھے، کیسے تھے۔ میں نے ایک گاؤں میں 20 لڑکوں سے پوچھا اور ساڑھے نبی دا نام کیا کہ جی پتہ کوئی نہیں۔ 20 سال کے لڑکے۔ آخر میں نے ایک سے کہا وہ کلمہ آمدہ ہی آدھا جی میں کہ سنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں کہا محمد کون ہے؟ کہ جی پتہ نہیں کون ہے۔ ہمارے گورنمنٹ کالج کی مسجد ویران ہوتی تھی، جو اب تو وہ بہت بڑی بنا دی ہے ماشاءاللہ، وہاں میں نے بیان بھی کیا ہے۔ شیرازی صاحب تھے وائس چانسلر، تو انہوں نے بلایا تھا، وہاں میرا بیان ہوا تھا۔ پہلے وہ چھوٹی سی ہوتی تھی، 15-20 اس میں نمازی کھڑے ہو سکتے تھے، تو وہ کبھی اس وقت میں کبھی گیا ہی نہیں تھا۔ ایک دفعہ گیا تھا جب تبلیغ والے پکڑ کے مجھے لے گئے، تو بس وہ میں ایک دفعہ گیا، اور اس کے بعد ان کا بیان تھا نماز کے بعد، وہ میں نے نہیں سنا، اور میں سب سے پہلے میں مسجد سے نکلا اور بھاگ کے اپنے ساتھ ہی تو اقبال ہاسٹل تھا، تو میں اقبال ہاسٹل میں چلا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے لے گئے تو مسجد فل، اور باہر بھی سارے لڑکے لڑکیاں، کسی طرف جگہ نہیں تھی، نہ بیٹھنے کی نہ کھڑے ہونے کی۔ بہت بڑا جرم ہے میرے عزیزو، نہ ہم نے اللہ کو پہچانا، نہ اللہ کے نبی کو پہچانا۔ میں آپ کو اپنے نبی کی ایک چھوٹی سی تصویر دکھاتا ہوں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ، حضرت خدیجہ کے پہلے خاوند کے بیٹے ہند، ابو حالہ سے شادی ہوئی، پھر ابن عابس سے شادی ہوئی، ان سے بھی ایک لڑکا ہوا لیکن وہ فوت ہو گیا، اور تیسری شادی آپ نے کی 40 سال کی عورت سے 25 سال کی عمر میں۔ اگر آپ کو عورتوں کا شوق ہوتا تو جوانی میں کرتے 10-12 شادی، ایک عورت کے ساتھ 25 سال گزار دی، اپنے سے 15 سال بڑی، اور وہ 65 سال کی ہو کے فوت ہوئی، تو آپ کی عمر 50 سال تھی۔ 50 سال کے بعد آپ نے 10 شادیاں کی۔ یہ شوق کی عمر تو نہیں ہوتی 50 سال کے بعد۔ یہ امت کو سکھانے کے لیے سب سے مشکل دین گھر کا دین ہے۔ گھر کا دین سب سے مشکل ہے، اور سب سے مشکل خاوند اور بیوی کے سلوک کو نبھانا ہے۔ باقی کوئی رشتہ نہیں ٹوٹتا، خونی رشتے باقی رہتے ہیں، اچھے ہوں یا برے ہوں۔ یہ رشتہ ایک بول پہ جڑتا ہے اور ایک بول پہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے 11 شادیاں کی امت کو گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے۔ کائنات کے نبی ہیں، 9 بیویاں زندہ ہیں، غور سے سننا سارے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں، بیویوں کو مارتے ہیں۔ میں نے اپنے کانوں سے جی پیر دی جتی ہوندی ہے، وٹا لو، نمی پا لو، یہ ذہن ہوتا ہے۔ تو میرے نبی نے 9 شادیاں زندہ تھیں جب آپ دنیا سے گئے، اور آپ نے ہر ایک سے سلوک کر کے دکھایا کہ آپ جانتے تھے کہ آگے عورتوں کو ذلیل کریں گے، کوئی گالیاں نکالے گا، کوئی پٹائی کرے گا، کوئی ذرا سی بات پر اس کے ماں باپ کو گالیاں دیں گے۔ اور میں تو دیہاتی آدمی ہوں، ہمارے دیہاتوں میں یہ عام چلتا ہے، اس کے ماں باپ کو گالیاں دینا، بیوی کو گالیاں دینا، بیوی کی پٹائی کرنا، یہ ایک بہت بڑی حماقت بنی ہے۔ 9 شادیاں ہیں اور آپ اپنے کپڑے خود دھوتے تھے۔ 9 شادیاں اور کپڑے خود دھوتے تھے۔ کہیں سے کپڑا پھٹ جاتا تھا تو خود سیتے تھے۔ حضرت عائشہ کو نہیں کہتے تھے میرا کپڑا سی دے، خود سیتے تھے۔ جوتا ٹوٹ جاتا تھا تو جوتے کو خود سیتے تھے۔
حضرت عائشہ چرخہ چلا رہی تھی اور اللہ کے نبی جوتا گانٹ رہے تھے. تو آپ کے ماتھے پہ آیا پسینہ اور پسینے کے قطرے یہاں اٹک گئے. تو روشنی کے 7 رنگ ہوتے ہیں نا، تو کہیں سے سورج کی کرن پڑ رہی تھی تو 7 رنگ ایسے پھوٹ رہے تھے آپ کے ماتھے مبارک سے. تو اما عائشہ کے ہاتھ ایسے رہ گئے، ایسے ایک ہاتھ سے وہ چرخہ چلاتی ہیں، ایک ہاتھ سے وہ کپاس کی پونی بناتی ہیں. تو تھوڑی دیر میں آپ نے محسوس کیا کہ چرخے کی آواز نہیں آ رہی. تو آپ نے منہ اٹھا کے دیکھا، چونکہ آپ ایسے کر رہے تھے تو حضرت عائشہ ایسے آپ کو دیکھ رہے. تو آپ نے کہا عائشہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے ایک شعر پڑھا، وَإِذَا رَأَيْتُ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ بَرَكَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ. جب میں ان کے ماتھے کو دیکھتی ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے لاکھوں بجلیاں چمک رہی ہیں. اس کا آپ نے کہا عائشہ آج تو نے میرا دل خوش کر دیا. تو آپ اپنا جوتا گانٹ رہے ہیں، بیوی سامنے بیٹھی ہوئی ہے. ادھر تو چائے مطلب کہ نہ ملے تو بیوی کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں. تو اپنے نبی کی زندگی پڑھو. صرف نمازی بننے کا نام دیندار نہیں ہے، یا داڑھی رکھنے کا نام دیندار نہیں ہے. پوری زندگی اپنے نبی کی پڑھو کہ آپ کا کیا کردار تھا. اپنے کپڑے دھونے، گھر میں جھاڑو دیتے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر برتن دھلواتے تھے جتنے بھی ہوتے تھے. تو مقام کیا ہے ابھی آپ سن لیا ہے. اور نیچے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں، اپنے جوتے خود گانٹ رہے ہیں، اپنے گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں. اور مسجد سے باہر متواصل الاحزان دائم الفکرہ، ہر وقت غمگین اور گہری سوچ میں. اور گھر میں ہیں تو ضحاکن بسامن. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ سے زیادہ ہنسنے والا کوئی نہیں تھا گھر میں، اور مسکرانے والا کوئی نہیں تھا گھر میں. گھر کے باہر آپ پر ذمہ داری ہے نبوت کی، اس کے اثرات ہیں. جب گھر میں جاتے ہیں تو بیویوں کے ساتھ خوش دلی کرتے ہیں، ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، اظہار عشق کرتے ہیں. یا تو بیوی سے اظہار عشق عیب بن گیا ہے، وہ تو رن مرید بن گئے، رن مرید بن گئے. اور میرے نبی نے حضرت ام عائشہ سے کہا عائشہ اِنَّهُ لَيُحَوِّنُ عَلَيَّ الْمَوْتَ أَنْ أُرِيتُكِ زَوْجَتِي فِي الْجَنَّةِ. عائشہ جب سے اللہ نے مجھے کہا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا. یہ اظہار عشق ہے. اس ماحول میں جہاں بیوی سے اظہار عشق عیب تھا اور معشوق ایک ایک کی 100 ہوتی تھی، اس کے لیے شاعری بھری پڑی، سینکڑوں اشعار میرے دماغ میں ہیں. لیکن بیوی سے پیار ہے یہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا. اس ماحول میں ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ای الناس احب الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے زور سے کہا عائشہ سے. وہ سارا مجمع ہل گیا، وہ پوچھنے والا بھی ہل گیا. کہنے لگا جی نہیں، میرا مطلب یہ نہیں ہے، میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ہضم نہیں ہوئی میری گل. تو بھی آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے. پھر حضرت عائشہ کا نام دہرایا، عائشہ کے ابا سے. اس ماحول میں یہ سکھلایا عرب کے بدو جن کے ہاں مار دینا مر جانا کوئی بات ہی نہیں تھی، ان کو یہ زندگی سکھا کر گئے. ایک آدمی آیا حضرت عمر کے پاس شکایت لے کر اپنی بیوی کی کہ بہت بدتمیز ہے. آگے دیکھا تو حضرت عمر کی بیوی ان سے لڑ رہی تھی اتنی اونچی آواز میں کہ باہر آواز جا رہی تھی. وہاں کوئی پیلس تو ہوتے نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے گھر تھے. تو وہ واپس مڑنے لگا تو حضرت عمر کی نظر پڑ گئی. تو آپ نے جلدی سے باہر نے کہا بھائی ادھر آؤ، کس لیے آئے تھے؟ کہا جی آیا تھا ہوں کسی کام پر،
تھوڑے گھر تھا اس تمہیں چوکھا کام ہے، اس سے واپس جا رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا حقوق بتاؤ تو صحیح کیا ہے؟ جی آپ کو شکایت کرنی تھی کہ میری بیوی بہت بدتمیز ہے، بہت لڑتی ہے میرے ساتھ، تھوڑی تو جڑی ہے وہ چوکے چھکے مار رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھائی دیکھو، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرا کھانا تیار کرتی ہے، میرے بچوں کو پالتی ہے، میری خدمت کرتی ہے، تو اگر کچھ اس کی آواز اونچی ہو جائے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے، یہ اس کا حق بنتا ہے۔ یہ زندگی پڑھیں بچے، دیکھو نا، ایک تو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، چونکہ مکس تعلیم ہے، یہ آگ ہے، آگ آگ، نسل برباد ہو گئی، نشوں پہ لگ گئے، عجیب قسم کے نشے۔ پھر اپنے پسند کی کورٹ میرج، جتنی کورٹ میرج بڑھ رہی اتنے ہی خلا بڑھ رہے ہیں، ہر چوتھے دن خلا 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 خلا، طلاق خلا طلاق، پتہ ہی کوئی نہیں زندگی کیا ہے۔ تو میں آپ کو اپنے نبی کی تصویر تھوڑی سی بتاتا ہوں کہ ہند بن ابی حالہ سے حضرت امام حسن نے پوچھا، صفلی حلیت رسول اللہ، ماموں اللہ کے نبی کی کا کوئی سراپا تو بتاؤ، کیونکہ تو چھوٹے چھوٹے تھے جب وہ فوت ہو گئے۔ تو انہوں نے فرمایا کان فخمن مفخمن، بہت بارو اور بہت ہی زیادہ لوگوں کے دلوں میں جگہ رکھنے والے، اطول من البربوع و اکثر من المشرب، نہ اتنا قد لمبا تھا کہ برے نظر آئیں، نہ اتنا چھوٹا تھا کہ بے روب ہو جائیں، عظیم الحامہ، بڑا سر تھا، شدید سواد الشعر، کالے سیاہ بال تھے، ان فرقت عقیقت فرق و الا فلا، کبھی مانگ نکالتے تھے کبھی ویسی چھوڑ دیتے تھے، جب مانگ نکالے ہوتی تھی اور پگڑی اتارتے تھے تو وہاں اس جگہ سے نور نکلتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ واسع الجبین، کشادہ ماتھا تھا، ازہر اللون، کلیوں جیسا رنگ تھا، پھولوں جیسا نہیں، کلیوں جیسا، کیونکہ کلی میں چمک پھول سے زیادہ ہوتی ہے، کلیوں جیسا رنگ تھا، کھلا ماتھا تھا، ازج الحواجب، یہ کمان کی طرح آپ کی بھویں تھی۔ یہ ہماری عورتیں بیچاری مر جاتی ہیں، کبھی ادھر سے بنواؤ کبھی ادھر سے بنواؤ، بھی کمان کی شکل بنے، نہ بن رہی ہو تو پینسل لگا کے، اور میرے نبی کو خود اللہ نے کمان جیسی بھویں عطا فرمائی تھی، اور لمبی اور سوابق اور گھنی، من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہاں بال کے اوپر وہ لگواتی ہیں پتنوں کی، یہاں دن مشین گئی بال ساڑ دیں دی، بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک رگ تھی جو غصے میں باہر نکل آتی تھی، ابھر جاتی تھی، ایسے ایسے حرکت کرتی ہوئی نظر آتی تھی۔ تھوڑا اور نیچے آؤ، فی اشفارہ وقف، پلکیں اتنی لمبی تھیں کہ کبھی کسی کی پلکیں اتنی لمبی نہیں دیکھی۔ لمبی پلکیں حسن ہوتا ہے، یہ عورتیں مصنوعی نہیں لگاتی، وہ ویکھن اور بھیڑیاں لگ دیاں، کیونکہ دوروں پتہ لگ جاتا ہے کہ نمبر 2 کام کی تو ہے، نمبر 1 کام کی عزت ہوتی ہے، 2 نمبر کی تو کبھی بھی عزت نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے نبی کی پلکیں دراز تھیں، فی اشفارہ وقف، اور احور، پتلی سیاہ، اور سفیدی انتہائی سفید، اشکل، آنکھ لمبی، اور اس میں سرخ ڈورے، سرخ لکیریں۔ جب آپ کے چچا حضرت ابو طالب آپ کو شام لے گئے
تو وہاں بحیرہ راہب نے آپ کو دیکھا تو اس نے پوچھا کہ یہ جو اس کی آنکھوں میں سرخی ہے یہ سفر کی وجہ سے ہے یا مستقل ہے؟ تو قافلے والوں نے بتایا مستقل ہے۔ پھر اس نے آپ کی مہر نبوت دیکھی تو کہا یہ آنے والے وقت کا نبی ہے، اس کو یہیں سے واپس لے جاؤ ورنہ عیسائیوں نے دیکھ لیا تو قتل کر دیں گے۔ اہدب پلکیں دراز، اکحل بغیر سرمے کے سرما لگا ہوا، انجل نورانی ابرق چمکتی، ایک شخص کی آنکھیں ہیں، اہدب احور اشکل انجل ابرق، ایک نام اور مجھے اب یاد نہیں رہا، کہ ایسی آنکھ اللہ نے کائنات میں بنائی نہیں کسی کی۔ پھر ناک کیسا تھا؟ اقن العرنین، یہاں سے تھوڑا اٹھا ہوا، آگے سے باریک، لہو نور یعلوہ، یہاں ایک نور تھا جو جگمگاتا رہتا تھا۔ اور تھوڑا سا نیچے آئیں تو ہونٹ کیسے تھے؟ ولی الفم، خوبصورت ہونٹ، بنائے ہوئے کھڑے ہوئے جیسے کسی نے گھڑ کے بنائے ہیں۔ اور گال کیسے تھے؟ سہل الخطین، نہ ابھرے ہوئے چربی سے، نہ ایسے پچکے ہوئے کمزوری سے۔ دانت کیسے تھے؟ اشنب، ایسے گولائی میں تھے، ایسے اس طرح کر کے۔ اور کیا تھے؟ مفلج الاسنان، یہاں یہ دانتوں میں تھوڑا خلا تھا۔ اور کیا تھے؟ براق الثنایا، اتنے چمکدار تھے آپ کے دانت، جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا۔ سبحان اللہ، کیا اللہ نے حسن دیا۔ کف اللحیہ، گھنی داڑھی تھی، قدرتی ایک مٹھ تھی، گھنی داڑھی تھی، خوبصورت نظر آتی تھی۔ گردن کیسی تھی؟ جید و دمیتن، سراہی دار گردن تھی، سراہی دار گردن لمبی۔ سینہ کیسا تھا؟ عریض الصدر، چوڑا سینہ تھا۔ زخم الکراتیس، جوڑ ہڈیوں کے بڑے مضبوط تھے۔ اور بازو کیسے تھے؟ طویل الزندین، لمبے بازو تھے۔ انگلیاں کیسی تھیں؟ سائل الاطراف، انگلیاں بھی سیدھی اور لمبی تھیں۔ میری یہ انگلی دیکھو، اس میں تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہے، تو آپ کی انگلیاں بالکل سیدھی اور لمبی۔ اور رحب الراحہ، ہتھیلی چوڑی، چوڑی ہتھیلی سخاوت کی علامت ہوتی ہے، اور چھوٹی بخل کی علامت ہوتی ہے۔ چھوٹی ہتھیلی، آپ نہ دیکھو نہ دیکھو، تو چوڑی جو ہے ہتھیلی وہ آپ کی چوڑی ہے، سخاوت کی نشانی۔ تنگ ہتھیلی بخل کی نشانی، لیکن ضروری نہیں، الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اور شسن الکفین والقدمین، اور یہ آپ کے ہاتھوں، یہ میرے یہاں یہ رگیں نظر آ رہی ہیں، آپ کی یہ رگیں نظر نہیں آتی تھی، پاؤں کی بھی اور ہاتھوں کی بھی رگیں نظر نہیں آتی تھی۔ انور المتجرد، کرتے کے باہر جو جسم ہوتا تھا وہ سورج کی طرح چمکتا تھا۔ دقیق المسربہ، یہاں سے ایک بال کا تار چلتا تھا اور ناف پہ آ کے ختم ہو جاتا تھا، باقی سینہ خالی تھا۔ اشہر الذراعین، یہاں ہلکے ہلکے بال تھے، گھنے بال نہیں تھے، ہلکے بال تھے۔ کئیوں کے بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ قدرتی ہے، تو آپ کے بہت ہلکے بال تھے۔ والمنکبین، اور کچھ بال یہاں
آپ کے کندھے پر تھے، لیکن وہ بھی ہلکے ہلکے تھے. سب تلقص، ایسے بوتل کی طرح سیدھا قد، کوئی خم نہیں کسی جگہ. ایسا نہیں کہ پیٹ آگے نکلا ہوا ہو، اور ایسے بھی نہیں کہ جھک گئے ہوں پیٹ پیچھے گا چلے گا. ایسے سینہ اور پیٹ برابر، سب تلقص، بادنن، مضبوط جسم، متماسکن، آپ کے مسل انتہائی جکڑے ہوئے جسم کو، وہ ڈھیلے مسل نہیں تھے، متماسکن، اور سر سے لے کر پاؤں تک ایک لائن کی طرح سیدھا قد تھا. مسیح القدمین، پاؤں ایسے زبردست تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے اوپر تیل لگا ہوا ہے، پانی ایسے پھسل جاتا تھا. خمسان الاخمسین، یہ جگہ یہ اونچی تھی جو چلنے میں مدد دیتی ہے زیادہ. ذریع المشیہ، آپ تیز چال چلتے تھے لیکن لمبے قدم نہیں ہوتے تھے، چھوٹے قدم ہوتے تھے، اور چال میں تیزی ہوتی تھی. اور یسوق اصحابہ، صحابہ کو آگے چلاتے تھے، خود پیچھے چلتے تھے. سبحان اللہ. یبدو من لقیہ بالسلام، سب سے سلام میں پہل فرماتے تھے. کوئی آپ کو سلام میں پہل نہیں کر سکا، ہمیشہ آپ سلام میں پہل فرماتے تھے. اذا التفت جمیعا، جب ادھر ادھر کوئی آپ کو بلاتا تو آپ صرف اتنا نہیں دیکھتے تھے. میں کہوں بھائی مولوی عتیق، تو مولوی عتیق مجھے کہے مولانا، تو میں ایسے ان کو دیکھوں گا. ادھر وانی صاحب کہیں مولانا، تو میں اتنا ان کو دیکھوں گا. لیکن میرے نبی کیا تھے؟ التفت جمیعا. اس طرف سے کوئی بلاتا تھا، یا رسول اللہ آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ پورا یوں پھر جاتے تھے، پورا مڑ جاتے تھے اور پھر کہتے تھے فرمائیے. یہ سینہ سینے سے، آنکھیں آنکھوں سے. ادھر سے کوئی بلاتا تھا تو آپ پورا ایسے مڑتے تھے اور پھر کہتے تھے جی فرمائیے. یہ کتنا مشکل کام ہے، لیکن آپ ہر ایک کو ایسی توجہ دیتے تھے. اذا اشار بکفہ، جب کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے نہیں بلاتے تھے، اس طرح کر کے بلاتے تھے. انگلی اٹھانا عیب سمجھا جاتا ہے تو آپ ایسے کر کے بلاتے تھے. جل ضحکہ ہی تبسم، آپ کا ہنسنا مسکراہٹ ہوتا تھا، کہکا نہیں ہوتا تھا، مسکراہٹ ہوتی تھی. تو آپ کے دانت نظر آتے تھے، کبھی اتنا بھی ہنسنا ہوتا تھا کہ دانت نظر آتے تھے. اور جل نظر ہی ملاحظہ، اور آپ ایسے آنکھ اٹھا کر اپنے ساتھیوں کو نہیں دیکھتے تھے، بلکہ ایسے دیکھتے تھے، ایسے دیکھتے تھے. جب کبھی آپ آنکھ اوپر اٹھاتے تھے تو کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے، سب ایسے ہو جاتے سوائے ابو بکر اور عمر کے، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتے تھے، باقی کوئی بھی نہیں، سب ایسے ہو جاتے تھے. کبھی مجلس میں کسی کا نام لے کر اس کا عیب نہیں بیان کیا، کسی کو رسوا نہیں کیا اپنی گفتگو میں، نہ ہی کسی کو غیبت کرنے دیتے تھے، نہ خود غیبت کرتے تھے. اور جب آپ مجلس میں بیٹھتے تھے تو چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے. نماز میں اتحیات، مجلس میں چوکڑی. اور آپ کی ایک وہ باڈی لینگویج ہوتی ہے کہ آدمی غیر ارادے کے اپنے جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ حرکت کرتا ہے. مثلا میری عادت ہے کہ مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا، میں اپنے پاؤں کا انگوٹھا ایسے ہلاتا رہتا ہوں. میرے باپ میں بھی تھی، باپ سے میرے نقل ہوئی. غیر ارادی حرکت. جب آپ مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے تو یہ ہتھیلی، یہ انگوٹھا
اس کو اس طرح آپ آپس میں حرکت دیتے رہتے تھے. ایسے بات بھی ہو رہی ہے اور یہ بھی ہو رہا ہے. اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ کے نبی کی صحابہ نے ہمیں نقل کر کے پہنچائی ہیں، پھر بھی آپ لوگ یا ہم لوگ نہ پڑھیں نہ سیکھیں تو پھر کس کا قصور؟ آپ کی بکریوں کے نام لکھے پڑے، عجبہ، سقیہ، برکہ، ورثہ، زمزم، اطلال، اطراب، غیثہ، قمرہ، یہ 9 بکریاں اور 10واں بکرا یمن حضرت ام ایمن چراتی تھی. اور شام کو دودھ نکال کے جس گھر میں آپ ہوتے تھے وہاں دودھ پہنچایا جاتا تھا، اور اس میں آپ کی بکری قمرہ آپ کی زندگی میں مر گئی. اتنی تفصیل لکھی پڑی. تو پڑھا کرو. اس نے ساری زندگی کھینچ لی ہے، سب کچھ اس نے ہم سے چھین لیا ہے. اور مجلس کے آداب سے بھی محروم کر دیا ہے کہ میں جب بول رہا ہوں تو آپ کی کوئی بھی بول رہا ہو تو آپ کی ذمہ ہے کہ سنیں. لیکن کتنے لوگ فون ہاتھ میں لے کر ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں. یہ بدتمیزی ہے، یہ بد تہذیبی ہے. بولنے والے کو آپ نے عزت نہیں دی. کوئی کھڑا ہو، آج تو مولانا طارق جمیل ہے، لیکن مجلس میں کانوں کو فون لگا لینا، اس نے زندگی برباد کر دی. لائف گھر کی زندگی تباہ کر دی. کہ گھروں میں بھی فون بند نہیں کرتے. اب لوگ گھر میں بھی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، اور بچوں کو پرائم ٹائم اور خوبصورت ٹائم دینے کے بجائے یہ بیچ میں ٹاں 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 ٹاں، کبھی بیوی کا فون بولتا ہے، کبھی خامند کا فون بولتا ہے. تو وہ جو سٹینڈرڈ ہوتا ہے مجلس کا وہ ختم ہو جاتا ہے. میرے نبی جب گھر میں جاتے تھے تو پورا وقت اپنے بیوی کو دیتے تھے، جس کے بھی گھر میں ہوتے تھے. باہر سے بھی کوئی آتا تھا تو منع تھا کہ وہ آپ کو باہر بلائے. اپنا سارا وقت، اور عشاء کے بعد آپ جلدی سوتے تھے اور تہجد میں اٹھ کر حضرت عائشہ کو نہیں اٹھاتے تھے، وہ آپ کے سامنے ایسے لیٹی پڑی ہوتی تھی. تو جب آپ سجدے میں جاتے تنگ سے کمرے ہوتے تھے تو ان کے پیروں پہ ہاتھ مارتے، تو اپنے پاؤں سکیڑ لیتی تھی. تو آپ سجدہ کرتے، پھر کھڑے ہوتے، وہ پھر اپنے پاؤں لمبے کر لیتے. پھر آپ سجدے میں جانے سے پہلے ان کی پنڈلیوں پہ ہاتھ مارتے، وہ اپنے پاؤں سکیڑ لیتی تھی. اور پھر جب وہ سجدے میں اٹھ کر قیام میں جاتے وہ لمبے کر لیتی تھی. ان کو تہجد کے لیے نہیں اٹھاتے تھے کہ تو ایسی غافل ہے، نبی کی بیوی ہو کر تو تہجد نہیں پڑھ رہی ہے. ایسا کبھی نہیں کرتے تھے. تو پھر جب آپ تہجد پڑھ لیتے تو اس طرح ہاتھ کی ٹیک لگا کے لیٹ جاتے تھے. حضرت عائشہ بھی اٹھ جاتی. فجر کی اذان تک دونوں میاں بیوی آپس میں پیار محبت کی باتیں کرتے رہتے تھے. اور جب اذان ہوتی تو پھر آپ 2 سنتیں پڑھ کے نماز پڑھانے چلے جاتے تھے. وسیم قسیم، وسیم اسے کہتے ہیں کہ جس کو جتنا دیکھو دیکھنے کا شوق بڑھ جائے. یہ صرف ایک ہستی ہیں، وہ ہے محمد بن عبداللہ. اور قسیم، جن کو جس طرف سے دیکھو حسن ہی حسن ہو، اسے قسیم کہتے ہیں. اور ابلج الوجہ، ظاہر الغضاء، ان 2 جملوں کا ترجمہ کروں تو کہنے والا یوں کہہ رہا ہے کہ ایسا لگا دیکھ کے جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے اتر آیا. ایسا حسن تھا. اذا تکلم علاہ البہاء، جب بولتے تھے نور چھا جاتا تھا. اذا سکت علاہ الوقار، جب خاموش ہوتے تھے ایک وقار چھا جاتا تھا. اور کسی نبی
کا نسب سلامت نہیں ہے۔ میں نے 1874 کا رجسٹر نکلوایا اپنے پیڑھی دیکھنے کے لیے، تو کوئی 19 نام تھے، وہ میں یاد نہیں کر سکا۔ ہاں 1874 سے پہلے سے ہماری اللہ کے فضل سے سرداری تھی، لیکن جو انگریزوں نے پہلی دفعہ وہ بندوبست کیا تو 1874 میں کیا تھا، تو اس میں آخری نام یاد ہے مراد، درمیان والا میں یاد نہیں کر سکا ہوں، کوشش بھی کی یاد نہیں ہوئی، لیکن میں اپنے نبی کا مراسی بن کے ان کے جب میں روزے پر سلام پڑھنے جاتا ہوں تو میں پوری پیڑھی پڑھتا ہوں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزار بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیلی بن ذیشان بن عیسر بن اقناط بن مقصد بن ناہد بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناہور بن سرود بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح العیل بن کینان بن آنوش بن شیش و بن آدم علیہ السلام۔ میں اس طرح سلام پڑھتا ہوں اپنے نبی کے جب میں در پہ جاتا ہوں، اور یہ ہماری نسلی میراثی ہوتے ہیں جو ہمارے ڈیروں پہ آتے ہیں، اور وہ ہمارے ان کو نام یاد ہوتے ہیں، مجھے نہیں یاد ہو سکے، تو وہ آ کر اس طرح پہلے یہ ان کا پہلا ایکشن ہوتا ہے، دیر آباد۔ کبھی کسی کا دیر آباد رہا ہے؟ پہلا جھوٹ، دیر آباد شہنشاہیاں سلامت کس کی رہی ہے آج تک؟ تو اپنی اس جھوٹی تعریف پر وہ ہم سے اپنی روزی لے کر جاتے ہیں۔ اب علاقے کے ذمہ داروں نے ختم کر دیا یہ طریقہ، لیکن میں نے زندہ رکھا ہوا ہے کہ میں نے وہاں اللہ کے نبی کے در پر کہا، یا رسول اللہ، ہمارے مراسی آتے ہیں، ہم سے ہماری اوقات کے بقدر لے جاتے ہیں، آپ مجھے اپنا مراسی بنا لیں اور اپنے گھر کا مراسی بنا لیں، قیامت کے دن میں اٹھوں تو آپ کہیں کہ طارق جمیل میرا مراسی کدھر ہے؟ تو میں اس لیے پوری پیڑھی آپ کو سناتا ہوں، اور وہ ایکشن تو کر نہیں سکتا نا، پولیس کھلوتی ہوتی، نہیں تو میں نے انہیں نپتے لے جانا، تو پھر میں آنکھیں بند کر کے ایکشن کرتا ہوں، دیر آباد بادشاہی سلام یا رسول اللہ توڑے دیر آباد، علی دے دیر آباد، حسن دے دیر آباد، حسین دے دیر آباد، فاطمہ دے دیر آباد، جعفر دے دیر آباد، بادشاہی سلامت۔ یہ تصور میں سے کرتا ہوں، میں تھوڑا پیچھے ہو کے کرتا ہوں۔ تو یہ میرے نبی واحد ہستی ہیں جن کو اللہ نے عبداللہ سے آدم تک اس طرح محفوظ رکھا ہے، اور سینے میں محفوظ رکھنے کی طاقت دی ہے، استعداد دی ہے۔ تو بھائی ہاتھ جوڑتا ہوں، احساس کمتری سے باہر آؤ اور سوچو کہ موت قریب آ رہی ہے، پتہ نہیں کب نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو کیا کیا کرے گی کھڑی دن کے دن، تو پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ بلا لے۔ میں نے تو اپنے گھر میں اچانک بہت موت دیکھی ہے، تو پتہ نہیں کب اللہ بلا لے۔ تو اپنی زندگی کو سیکھو، قرآن کیا کہتا ہے، میرا نبی کیا کہتا ہے۔ یہ دو چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی تو آپ کو پتہ چل سکے گا کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اور ایک گزارش کروں گا کہ 5 وقت کی نماز کوئی نہ چھوڑے۔ میرے نبی نے
دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا تھا الصلاۃ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں نماز پڑھ کے حجت قائم کر دی کہ تلواریں سر پر ہوں اور تیروں کی چھاؤں ہو اور نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو جان ہتھیلی پہ رکھ کے بھی نماز پڑھی جائے گی، چھوڑی نہیں جائے گی۔ تو اللہ کے واسطے 5 وقت کی نماز پڑھو کہ اللہ سب سے پہلا حساب نماز کا لے کر، نماز پوری ہوئی تو باقی پیپر آسان ہو جائے، نماز میں غفلت ہوئی تو بہت مشکل ہو جائے۔ نماز نہ چھوڑ، قضا ہو جائے رات کو سونے سے پہلے پوری کر لیں، سو جائیں۔ نماز، کمائی میں حلال کمائیں، حرام نہ کمائیں، جھوٹ اور سود اور 2 نمبری، اس سے اپنے آپ کو بچیں۔ تو اللہ رزق حلال، ایک حدیث سنا کے بس کرتا ہوں۔ حضرت سعد بن معاذ بیٹھے تھے تو ان کے ہاتھ ایسے تھے آپ کے سامنے ایسے۔ آپ نے کہا سعد یہ تیرے ہاتھ پہ گلٹیاں ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ مزدوروں کی گلٹیاں بن جاتی ہیں۔ کہ یا رسول اللہ اپنے باغ میں کام کرتا ہوں بچوں کے لیے، تو کسی چلا چلا کے یہ گلٹیاں بن گئی۔ تو آپ نے ان کا ایسے ہاتھ پکڑا، مجھے دیکھو سارے، ایسے ہاتھ پکڑا، سب کو دکھایا، پھر ایسے ان کو چوما اور پھر فرمایا حلال کماتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہوگا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ رزق حلال اتنی بڑی عبادت ہے۔ جھوٹ سے بچے، دھوکہ سے بچے، غیبت سے بچے، نفرت سے بچے، دل کو صاف رکھے، نماز نہ چھوڑیں۔ تو یہ چند ایک کام ہیں، اور اس میں بھی اللہ نے کتنے کنسیشن دیے۔ غلطی ہو جائے توبہ کرو، ہم معاف کر دیں گے، جتنی دفعہ توبہ کرو گے ہم معاف کر دیں گے، جس عمر میں توبہ کرو گے ہم معاف کر دیں گے۔